شب برات والے دن اللہ تعالیٰ سورج کے غروب ہونے پر پہلے آسمان پر آ جاتا ہے، یعنی اپنی تجلی خاص پہلے آسمان پر ڈالتا ہے، اور اللہ تعالیٰ اپنی پیدا کی ہوئی ساری دنیا کو دیکھتا ہے۔ جب اللہ تعالیٰ دنیا میں اپنی پیدا کردہ مخلوق کی طرف نظر فرماتا ہے تو جس انسان کو جس چیز کی ضرورت ہوتی ہے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضروریات کو پورا کر دیتا ہے۔ کچھ بدقسمت انسان ایسے بھی ہوتے ہیں جو کہ شب برات والی رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم رہ جاتے ہیں۔ وہ کون سے لوگ ہیں؟ ہم آپ کو حدیث کے ذریعے بتاتے ہیں کہ وہ کون سے لوگ ہیں جو شب برات والی رات بابرکت رات بھی اللہ تعالیٰ کی نعمتوں سے محروم ہو جاتے ہیں۔ حضرت عطار بن یسار فرماتے ہیں کہ شعبان کی 15ویں رات اللہ تعالیٰ روح کو قبض کرنے والے فرشتے کے ہاتھ میں پورے سال کی فہرست تھما دیتا ہے کہ کس انسان کو کس مقام پر اس کی جان لینی ہے۔ ملک الموت اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے انسان کی روح قبض کرتا ہے۔ ہر انسان کام میں مصروف ہوتا ہے۔ کسی کی خوشی کے موقع پر موت لکھی ہوتی ہے تو کسی کی غم کے دوران ہی روح قبض کر لی جاتی ہے، اور کسی کی تکلیفوں کو برداشت کرتے ہوئے موت لکھی ہوتی ہے تو اس کو تکلیفیں پہنچا کر اس کی روح کو قبض کر لیا جاتا ہے۔ حضرت عثمان بن محمد رحمۃ اللہ علیہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اللہ تعالیٰ انسان کی عمریں ایک شب رات سے دوسری شب برات تک مقرر کرتا ہے۔ انسانوں کی شادیاں ہوتی ہیں، ان کے بچے ہوتے ہیں، انسان کے ذہن و خیال میں یہ بات نہیں ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کا نام لکھ کر ملک الموت کے ہاتھ میں تھما دیا ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ شعبان کے مہینے کی 15ویں رات ہر اس انسان کی فہرست تیار کر کے ملک الموت کے ہاتھوں میں دے دی جاتی ہے کہ کس کی موت اس سال ہونی ہے اور کس مقام پر اس کی روح قبض کرنی ہے۔ اللہ تعالیٰ ملک الموت کے حوالے یہ لسٹ کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک حدیث کو اس طرح سے بیان کرتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے کہ شب برات کی رات اللہ تعالیٰ کے حکم کی تعمیل کرتے ہوئے جبریل میرے پاس تشریف لائے اور فرمایا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے سر مبارک کو آسمان کی طرف اٹھائیے۔ میں نے جبریل سے پوچھا، اے جبریل یہ کون سی رات ہے؟ حضرت جبریل نے بڑے ادب و احترام کے ساتھ مجھ سے کہا کہ اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ وہ بابرکت رات ہے جس رات اللہ تعالیٰ جنت کے تمام دروازوں کو کھولتے ہوئے ہر اس انسان کی بخشش کر دیتا ہے جس نے اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کی ہو۔ اس کے علاوہ اللہ تعالیٰ سود خور، شرابی، زانی کو اس وقت تک جنت میں داخل نہیں کرتا ہے جب تک وہ اپنے گناہوں سے توبہ نہ کر لے۔ جب رات کا چوتھائی حصہ ختم ہو جاتا ہے تو جبریل پھر میرے پاس آ گئے اور فرمانے لگے، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنا سر مبارک کو آسمانوں کی طرف اٹھائیے گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ میں نے دیکھا کہ جنت کے سارے دروازے کھلے ہیں۔ جنت کے سارے دروازوں پر پہلے دروازے سے لے کر 5ویں دروازے تک ایک فرشتہ کھڑا ہو کر یہ بات کہہ رہا تھا کہ خوشی ہو اس انسانوں کے لیے جنہوں نے اس رات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سجدے کیے، رکوع کیے، دعا کی، اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا، توبہ کیا، اور جس انسان نے اللہ سے ڈرتے ہوئے اس رات کو اپنی آنکھوں سے ایک آنسو کا قطرہ گرایا، اس انسانوں کو اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا ہے، ان کے سارے گناہوں کو بخش دیا ہے۔ 6 آسمان پر جنت کے دروازوں پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا ہے
کہ خوشی ہو اس انسان کے لیے جو دین اسلام پر پکا یقین رکھتا ہے۔ ساتویں آسمان پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی دنیا و آخرت میں کسی انسان جس کے دل میں کوئی نیک تمنا ہو اس کی طلب کو پورا کیا جائے گا۔ آٹھویں دروازے پر ایک فرشتہ کھڑا یہ بات کہہ رہا تھا کہ کوئی ہے جو اپنی گناہوں کی بخشش کروانا چاہتا ہے، اس کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا جائے۔ یہ سارا ماجرا دیکھ کر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا، اے جبریل، یہ جنت کے دروازے کب تک کھلے رہتے ہیں؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام نے فرمایا کہ جنت کے دروازے صبح سورج نکلنے پر بند ہو جاتے ہیں۔ جب جبریل علیہ السلام نے مزید فرماتے ہوئے کہا کہ اس رات اللہ تعالیٰ بے شمار انسانوں کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ جب شب برات کی رات کا درمیانی وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس وقت پہلے آسمان پر نازل ہوتا ہے، یعنی اپنی تجلی خاص ڈالتا ہے۔ اس رات اللہ تعالیٰ سے بغض رکھنے والے اور اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنے والے کی بخشش نہیں ہوتی، یعنی شرک کرنے والے کی، باقی سب کی بخشش اللہ پاک کر دیتا ہے۔ شب برات ہمارے احوال کو بدل دیتی ہے۔ اگر انسان احسن طور پر بہترین طریقے پر اس کی لوازمات پوری کرے تو یہ رات گناہوں کے ختم کرنے میں اہم کردار ادا کرتی ہے۔ اگر اس رات اپنے رب کے حضور ندامت اور اشک باری کرے، یعنی آنسو بہائے اور نالہ و فریاد کرے، اپنے صغیرہ کبیرہ گناہوں کے لیے معافی کا درخواستگار بنے، تو اس وقت بدحالی خوشحالی اور تنگی آسانی میں بدل جاتی ہے۔ بنی اسرائیل کے ایک بے حد گناہ گار شخص نے صرف توبہ کا ارادہ کیا، ابھی مکمل طور پر توبہ نہ کی تھی، مگر نیت و ارادہ کے سبب تقدیر بدل دی گئی اور جنت میں پہنچا دیا گیا۔ اگر آج حضور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی افضل امت کا ایک گناہ گار اور سرکش شخص توبہ کر لے تو کیا اس کی تقدیر نہیں بدل سکتی؟ بالخصوص شب برات کا تو اور افضل مقام ہے، جہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد گرامی کی روح سے اپنے رب سے گناہوں کی معافی مانگنا اور آہوزاری کر کے اپنے